ساتھیوں الحمدللہ گزشتہ چند سالوں سے ہم قرآن مجید جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ، اس کی مختصر سی تفسیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے ایک سوال یہاں پہ کسی کے دل میں آ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اس بات کو کلیئر کرتے چلیں کہ ہر سال قرآن مجید کا خلاصہ اور تفسیر کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ایک بار ہو گیا بس ہو گیا، ہر سال کا کیا ہے یہ؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے اور یہ ایسا کلام ہے اللہ کا کہ اس کو جتنا پڑھا جائے اور جتنا سمجھا جائے اور جتنا عمل کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا میں سے کوئی بھی کتاب لے لو، اس کو ایک بار پڑھو، دو بار پڑھو، تین بار پڑھو، چند بار پڑھنے سے دل بھر جائے گا، اکتاہٹ ہو جائے گی۔ لیکن کلام مجید ایسی کتاب ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اس کو 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے اتنی بار پڑھو، اس میں کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ کسی نے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنے سوچ کو یہ قلم بند نہیں کیا ہے، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور اس کی گہرائیوں کو جتنا سمجھا جائے دوستو اتنا کم ہے۔ انشاءاللہ اس سال اس بات کی فکر کریں گے کہ پچھلے چند سالوں سے جو خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کے کیا جائے، اس میں اور تھوڑی باریکیاں اس کے اندر بتائی جائے اور تھوڑی تفسیر اس کے اندر کی جائے۔ انشاءاللہ اس کی میں فکر کروں گا، زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم کو اس پر عمل کی توفیق دیں۔ تو ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن مجید کو کیوں ہر سال پڑھا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تراویح کی نماز کہاں سے آئی؟ 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں تو ہم کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر 5 نمازیں بلکہ 50 نمازیں دی تھی، وہ کم کرتے 5 ہو گئی۔ یہ تراویح کی نماز کہاں سے آئی؟ تو تراویح کی نماز جو ہے نا دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی رات میں 3 دن اس کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھایا۔ 3 دن جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اور صحابہ کرام نے 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لے کہ حدیث میں تراویح کر کے لفظ نہیں آیا ہے۔ اس نماز کو قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، رات کی نماز، کیونکہ تہجد کے وقت رات کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تراویح کیسے اس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تراویح کی نماز، بعض لوگ تراویح کہتے ہیں۔ تراویح یہ بنا ہے ترویحہ سے۔ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت پر بیٹھنے کو، 4 رکعت پر جو ہم بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ 8 رکعت اگر پڑھ لیں گے تو تراویح مکمل نہیں ہوگی، ترویحتان ہو جائے گا۔ عربی کے لفظ ہے، سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کو، بس جتنا بول رہا ہوں اتنا تھوڑا بہت سمجھ لو، کسی موقع پہ اور سمجھائیں گے۔ اور جب جمع ہو جائیں گی تو اس کو تراویح کہہ سکتے ہیں۔ کم سے کم تراویح کا اطلاق 12 رکعت پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تراویح پڑھائی 3 دن۔ چوتھے دن صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی کو لگ کر ہی تھا، صحابہ کرام نے انتظار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آئیں گے اور پڑھائیں گے، کیونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننا یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی اچھا قاری اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تو اللہ کے نبی کی کیا بات ہوگی؟ جب اللہ کے نبی کلام پڑھتے رہیں گے تو صحابہ کرام کو شوق پیدا ہوا۔ چوتھے دن بھی صحابہ نے انتظار کیا، جب اللہ کے نبی بہت دیر تک نہیں آئے اپنے حجرے سے باہر، تو پھر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے جا کر اشارے دیے کہ اللہ کے نبی ہم آ گئے، تھوڑے باہر آ کے تراویح پڑھا لو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہاری حرکتوں کو اندر سے سن رہا تھا، تم یہ چاہ رہے تھے کہ میں باہر آ کر نماز پڑھاؤں، اگر میں باہر آ کر نماز پڑھا لیتا تو یہ تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔ ایک اصول ہے فقہا نے بیان کیا کہ جس چیز پر نبی اہتمام کے ساتھ جم جائے اور امتی بھی اس کو شوق سے لے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ جس چیز پر نبی اہتمام کر لے اور امت بھی اس کو، صحابہ کرام تو بڑے شوقین تھے، ہر چیز کو لینے کے لیے تیار تھے، ہر عمل کو لینے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہم دنیا کو ہر اعتبار سے لینے کو تیار ہے، ویسے صحابہ آخرت کو لینے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم تو پڑھ لو گے، تمہارے بعد والوں کا کیا ہوگا؟ اگر فرض ہو جاتی تراویح تو مشکل میں آ جاتی امت، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن ہی پڑھائی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف جماعتوں میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں۔ 3-4 لوگ یہاں پڑھ لیے، 3-4 لوگ وہاں پڑھ لیے، جتنے حافظ تھے اتنے پڑھ لیتے تھے۔ حافظ زیادہ نہیں تھے لیکن کم بھی نہیں تھے، زیادہ تو اس زمانے میں حافظ نہیں تھے، ہر صحابی حافظ نہیں تھے لیکن اچھے خاصے تھے، تو کچھ لوگ جمع ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور گزر چکا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی رات میں مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں پڑھ رہے، کچھ لوگ وہاں پڑھ رہے، 5 لوگ وہاں پڑھ رہے، 10 لوگ وہاں پڑھ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب لوگ ایک ساتھ پڑھتے، ایک امام طے ہوتا، 1-2 امام طے ہوتے، وہ پڑھاتے اور باقی سب پڑھتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اب تراویح جو ہوگی، جو قیام اللیل ہوگا رمضان المبارک میں، وہ 1 آدمی یا 2 آدمی پڑھائیں گے، باقی سب ایک ساتھ جماعت کی شکل میں اس کو پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے تراویح کی نماز کو شیعہ لوگ نہیں مانتے کیونکہ حضرت عمر سے دشمنی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ امت میں سے تمام فرقے والے یہ تراویح کی نماز کو مانتے ہیں۔
اب اس میں بعض لوگ 8 کہتے، بعض لوگ 20 کہتے، اس جھگڑے میں اپنے کو نہیں پڑھنا. اللہ نے جتنی توفیق دی اتنی پڑھ لے. جو 20 پڑھ رہا ہے اس کو 8 والے ٹوکے نہیں، اور جو 8 پڑھ رہا ہے اس کو 20 والے روکے نہیں. جس کو جتنی پڑھنی اتنی پڑھے، اور 20 8 کا تو جھنجھٹ ختم کرو. کسی کو 16 پڑھنی 16 پڑھے، کسی کو 14 پڑھنی 14 پڑھے. لیکن سنت یہ ہے کہ مکمل قرآن مجید کو تراویح میں ہم کو سننا ہے مکمل مہینہ، پھر اپنے اعتبار سے وہ کر لیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز ہو گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ مکمل باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آج تک چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلی آئیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو داڑھ سے پکڑو، یعنی مضبوطی سے پکڑو. اور خلفائے راشدین اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا ہے. بہرحال آگے انشاءاللہ اس کی جو تفصیل اور آئے گی. اب تراویح کی ایک اہمیت یہ ہے دوستو کہ تراویح کی نماز ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اعلان کیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. جب سے قرآن نازل ہوا ہے دوستو، تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. پچھلی کتابوں کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا تھا، تورات کا، انجیل کا، اس لیے اس کے اندر تحریفات ہوئی، اس میں چینجز ہوئے. خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ جو یہود اور عیسائی کے پادری ہوا کرتے تھے، یہ لوگ تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کے احکامات کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو اس کے بہت سارے ذریعے بنائے اللہ رب العزت نے. ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایسی تاثیر رکھ دی کہ تھوڑی سی محنت کرنے پر یہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے دلوں میں ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ اسلامی مخالف لوگوں نے قرآن مجید کو جلانا شروع کیا. تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو لے کر آئے سامنے، کئی کتابیں تو تم جلا دو گے، ان کے سینوں کا کیا کرو گے، ان کے سینوں کا. اور یہ ایک سینہ نہیں ہے. آج دوستو جو تراویح پڑھی گئی نا، یہ جیسے کلوا میں پڑھی گئی ہے ویسے ہی امریکہ میں پڑھی جائیں گی یا گئی ہے. اس میں ایک زبر اور زیر کا فرق. یورپ کے اندر بھی ویسی ہی پڑھی جائیں گی، افریقہ کے اندر بھی ویسی ہی پڑھی جائیں گی. قرآن مجید کا حفاظت اللہ رب العزت نے کیا ہے اس تراویح کے ذریعے سے، یہ تراویح کے اہتمام کے ذریعے سے. ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر یہود اور نصارہ کو تراویح کی نماز مل جاتی تھی تو ان کی بھی کتابیں چینج نہیں ہوتی تھی، آج تک تورات اور انجیل بھی محفوظ رہتی تھی. تو تراویح جو ہے نا دوستوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت. میں پچھلے سال بھی ایک کارگزاری سنایا تھا. ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ افریقہ میں جماعت میں وقت لگا رہے تھے، اور وقت جب لگا رہے تھے تو رمضان المبارک آ گیا. تو ساتھی بڑے فکر مند ہوئے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہمارے پاس تو ہماری جماعت میں کوئی حافظ نہیں ہے، اور اس جنگل بیابان میں ہم کو حافظ کہاں ملے گا. تو وہ ایک بستی میں گئے دین کی محنت کرنے کے لیے. تو وہاں پر جو ہے نا مغرب کے بعد لوگوں نے آگ جلائی اور سب جمع ہونے لگے، بچے لوگ بڑے لوگ سب جمع ہونے لگے. تو یہ سوچ رہے کر رہے کیا یہ لوگ، اور ان کے پاس اتنے بڑے لکڑے کے ایسے ٹکڑے تھے، ایسے تختے تھے لکڑے کے لمبے لمبے. تو انہوں نے سوچا کیا کر رہے ہیں لوگ، دیکھے جا کر کے. تو وہ ان کے پاس کاغذ نہیں، اتنی غربت ہے وہاں پہ اس علاقے کے اندر، کاغذ نہیں وہ افورڈ کر سکتے. تو لکڑیوں کے اوپر قرآن مجید کی ایک صورت لکھی ہوئی تھی، اور وہ سب بچے چھوٹے بڑے مل کے قرآن مجید یاد کر رہے تھے. تو یہ ساتھی کہنے لگے ہم تو بہت خوش ہو گئے کہ ہم کو حافظ مل گئے. اور حافظ کتنے ملے؟ بولے اس گاؤں کے اندر جہاں چھوٹی سی بستی تھی 50 بچے حافظ تھے اس کے اندر. وہاں پر سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنی کیسی، یہاں پر دنیا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ حافظ بن رہے ہیں. تو اس بستی میں وہ 2-3 دن رہے، رمضان لگ گیا تو انہوں نے ماشاءاللہ، بولے ان کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے وہ بچوں کے. تو اس میں سے ہم نے 2-3 نوجوان بچوں کو دیکھا اور ہماری جو لنگیاں کپڑے وغیرہ تھے وہ ان کو پہنائے. ابھی کپڑے تو ان کو ہو رہے نہیں تھے، تو لنگی کو باندھ کے ادھر سے ادھر تک کے ڈھاک دیے. اور بولے ایسا کلام پڑھ رہے تھے وہ سیم ٹو سیم سب، کہ آج تک ہم نے شہروں میں بھی ایسا کلام نہیں سنا، اتنی بہترین قرات کر رہے تھے. پھر جب ہم کو آگے جانا تھا تو ہم نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ ابھی ہم آگے جائیں گے، ہم کو حافظ ملیں گے نہیں، پتہ نہیں. تو ہمارے ساتھ 2 بچے تھے، تو بولے 2 نہیں 5 لے کے جاؤ. کتنے لے کے جاؤ؟ 5 لے کے جاؤ، صرف وقت پر ان کو کھانا کھلانا. تو دوستو اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، قرآن مجید جیسا ہے ویسا ہی پڑھا جا رہا ہے اور ویسا ہی پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ. یہ تراویح بھی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بہرحال اس کو ہم کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس لیے یہ مجلس ہے. اور اللہ رب العزت نے دیکھو زبان کی بھی حفاظت کی. عربی زبان ہے نا جو ہم کو نہیں آتی بدقسمتی سے، اللہ رب العزت نے زبان کی بھی حفاظت کی ہے. عربی زبان جب سے ہے اب تک اس کے اندر جو ہے چھوٹی بیسک چیزیں بھی تبدیل نہیں ہوئی ہیں. ہزاروں سال پہلے عربی میں پانی کو ماؤن کہا جاتا تھا، آج بھی اس کو ماؤن کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے زبان کی بھی حفاظت کی. ایک بہت بڑا انگریز رائٹر ہے، اس نے کہا کہ اگر تم اپنے خیالات کو لوگوں میں 1000 سال کے بعد بھی چلانا چاہتے ہو، کہ 1000 سال کے بعد تم جو سوچتے تھے، تم جو کرتے تھے، تمہارا کوئی ایکسپیریمنٹ تھا، تمہاری کوئی ایجاد تھی، تم چاہتے ہو کہ 1000 سال کے بعد وہ لوگوں کو معلوم پڑے، تو عربی زبان میں اس کو لکھ دو. کیا کہا اس نے؟ عربی زبان میں اس کو لکھ دو. 1000 سال کے بعد بھی عربی زبان ویسی ہی ہوگی جیسی آج ہے، کیونکہ 1000 سال پہلے بھی ویسی ہی تھی. اللہ رب العزت نے اس عربی زبان کا ایسی حفاظت کی ہے کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کرنا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آج یہاں پر آ جائے، صحابہ کرام بالفرض آج یہاں پر آ جائیں، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ زبان عربی ہے. صحابہ سے ہم بات کر سکتے ہیں کیونکہ زبان، ان کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ، اور یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے کس طرح سے کی ہے. تورات اور انجیل کون سی زبان میں، ہبرو زبان میں اتری، کون سی زبان میں وہ بھی نہیں پتہ، لیکن عربی زبان کے اندر کلام مجید اترا ہے
اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں تھی جو ہم کو سمجھنا بہت ضروری تھی۔ ہم کو دوستو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمارا بھی لوگ نہیں ہے، تو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کس طرح سے کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد تھوڑے اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو سیکھ لیں، اور پھر اس کی تفسیر بھی سیکھیں۔ لیکن دوستو یہ اپنے حساب سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو کسی کی رہبری میں کرنا ہوگا، ہم کو کسی کی رہبری، کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے نا بہت چھوٹا ہے، ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے، ہم بہت ناسمجھ لوگ ہیں، ہم کو لگتا ہے ہم بہت شانے ہیں لیکن ہے نہیں۔ جیسے بھی ایک مسئلہ دیتا ہوں آپ کو، حل کر کے لانا، انعام دوں گا انشاءاللہ، میں سب کے لیے آفر ہے یہ۔ ایک مسئلہ دیتا ہوں، اس میں تھوڑی چکر آئیں گے آپ کو۔ اگر ہم نے ایک بوٹل میں پیشاب بھری، مسئلہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں، ہم نے ایک بوٹل کے اندر پیشاب بھری اور اس کو جیب میں رکھا اور ہم نے نماز پڑھی، تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے جیب میں ایک انڈا ہے جو سڑا ہوا ہے، جس کے اندر انڈا جو ہوتا ہے سڑتا ہے، مطلب اس میں خون ہے، ناپاکی ہے، اگر وہ انڈا پھوٹا نہیں ہے اور ہمارے جیب میں ہے تو نماز ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی۔ اب پیشاب سے کیوں نہیں ہوں گی اور انڈے سے کیوں ہوں گی؟ اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے اور اس کے دماغ میں اتنا زور ہے تو میرے کو آ کے اکیلے میں بتا دیں انشاءاللہ، نہیں تو میں 5 دن کے بعد یہ مسئلے کا حل خود ہی بتا دوں گا۔ 5 دن کا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہماری سمجھ کتنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔